بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین کرام، آپ حضرات حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سماعت فرما رہے ہیں، اور آج آپ کی 15ویں مجلس ہے. اس مجلس میں شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا تذکرہ ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی مکہ کے مشرکین کا مسلمانوں کے ساتھ مقاطعہ اور بائیکاٹ کا معاہدہ، اس کا بھی ذکر ہوگا. شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر ایمانی آزمائشوں کی یہی بھٹی گرم تھی کہ ایک دن ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گالیاں دیں، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی مارا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہو گیا. یہ سب عبداللہ بن جدعان کی باندی نے دیکھ لیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت شکار کے لیے گئے ہوئے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت باہمت اور بہادر تھے. جس وقت گھر آئے، اس لونڈی نے آتے ہی کہا، کیا آپ کو معلوم ہوا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کس کے بارے میں؟ اس نے کہا، آج ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کو ایسی ایسی گالیاں دیں، اور دوسروں نے بھی ان کا مذاق بنایا، کسی نے ان کی مدد نہ کی. اس پر حضرت حمزہ سخت غیرت میں آ گئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بس 2-3 سال ہی بڑے تھے. اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت گہری دوستی بھی تھی. فوراً اپنی تلوار، کمان اور ترکش لے کر حرم پاک میں پہنچ گئے. ابو جہل دوستوں کے ساتھ مجمع لگا کر بیٹھا ہوا تھا. سیدھے اس کے سر کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، کمینے، تو میرے بھتیجے کو ایسا ایسا کہہ رہا تھا، تو خود کو کیا سمجھتا ہے؟ سن اور غور سے سن، میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، جو تیرے بس میں ہے وہ کر لے. یہ کہتے ہی اپنی کمان سیدھی اس کے سر پر مار دی. اس کے سر میں سے گندا خون پھوٹ پڑا. لوگوں نے کچھ شور و شرابہ شروع کیا، لیکن ابو جہل ماحول کو تاڑ گیا. اس نے سوچا، ایسے تو مسلمانوں کے حمایتیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے. اس نے کہا، کوئی بات نہیں، حمزہ میرا بھائی ہے، اس وقت یہ غصے میں ہے، اسے کچھ نہ کہو. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا اور رضاعی بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے پر بہت خوش ہوئے، اور بعد میں ان کی بہادری پر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسد اللہ و اسد رسولہ کے اعزاز سے نوازا. یعنی حمزہ اللہ تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر ہیں. خطاب کے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رحمتوں کے سائے میں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے پر مکہ میں کوہرام مچ گیا. بنی ہاشم میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جیسا کوئی بہادر نہ تھا. ابو لہب بھی کسی کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا. اب کیا ہوگا؟ دوسرے قبیلے بھی کہنے لگے، سنو سنو، اب کسی مسلمان پر سوچ کر ہی ہاتھ اٹھانا. اب وہ اکیلے نہیں، ان کے ساتھ حمزہ جیسے پہلوان بھی ہیں. ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید جیسے بڑے بڑے سردار بھی ان حالات سے سہم گئے. ان کو احساس ہو گیا کہ ایسے موقع پر تو خاندان کا آپسی تعلق اور آپسی بندھن بھی ٹوٹ سکتا ہے. اس لیے انہوں نے پھر خاندان کی پنچایت بٹھائی. بڑے بڑے سرداروں نے جوشیلی تقریریں کی
یہاں تک کہ کچھ نے تو جوش میں یہ بھی کہہ دیا کہ جب تک ان کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہیں کر دیا جاتا تب تک یہ فتنہ ایسا ہی رہے گا۔ اس لیے کوئی ایسا نوجوان چاہیے جو ان کا کام ہی تمام کر دے، تب ہی بات بنے گی۔ اس پر نوجوانوں کو جوش تو آیا، مگر اس میدان کو مارے کون؟ اس وقت خطاب کے بیٹے عمر کھڑے ہوئے کہ میں یہ کام کروں گا۔ پھر کیا تھا، ہر طرف سے تالیوں کی گونج اٹھی، بے شک بے شک آپ ہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ ابو جہل جیسو نے اور تھپکی دی ہوگی۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی قدرت دیکھیں۔ گزشتہ رات ہی اللہ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مالک کے سامنے دامن پھیلا کر، ہاتھ اٹھا کر، آنسو بہا کر اپنے مالک سے یہ دعا مانگ رہے تھے، اے پیارے اللہ، مکہ میں دو شخص ہیں، ایک خطاب کا بیٹا عمر اور دوسرا ہشام کا بیٹا ابو الحکم یعنی ابو جہل، تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے کرم سے ایمان نصیب فرما کر اسلام اور مسلمانوں کا معاملہ مضبوط فرما دے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد خاص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بھی دعا فرمائی۔ دلائل النبوہ جلد 2 صفحہ 216۔ اس دعا پر صحابہ کرام حیران و پریشان تھے، جو قتل کی بات کرتے ہیں ان کو ہدایت ہوگی کیا؟ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اندر سے ٹوٹ چکا تھا، کیونکہ وہ صاف دل انسان تھے۔ ان کو معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ دین کیا ہے اور حق کیا ہے، اور مجھے ایسے وقت میں کرنا کیا چاہیے۔ وہ خود فرماتے ہیں، ایمان سے کچھ پہلے ایک رات میرے دل میں آیا، رات آدھی سے زیادہ گزر گئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خانہ کعبہ کے پاس عبادت کر رہے ہوں گے، ذرا چل کر دیکھتا تو ہوں آخر یہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تنہائی میں گہرے طریقے سے اس پر غور کرنے کے لیے میں چپکے چپکے خانہ کعبہ کے پاس گیا، پھر خانہ کعبہ کی دیواروں اور پردے کے بیچ میں اپنے آپ کو چھپا لیا تاکہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ نہ سکیں، وہ آرام سے پڑھتے رہیں اور میں اس پر غور کروں۔ پھر کیا ہوا، تھوڑی دیر بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نماز شروع فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحاقہ پڑھنی شروع فرمائی تو میں قرآن پاک کی گہرائی میں غوطہ لگانے لگ گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں زمین سے اٹھا لیا گیا ہوں، یہاں تک کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ شاعر تو نہیں ہے لیکن عجیب شاعری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے رکوع کی آیت وما هو بقول شاعر پڑھی، جس کا ترجمہ یہ تھا یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ میں حیران ہو گیا، خدایا میں نے دل میں سوچا تھا کہ یہ کلام شاعری ہے، یہ جواب دیتے ہیں یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، یہ کیا ہے آخر؟ پھر کاہن تو نہیں ہے، ان کو میری بات کیسے معلوم ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت تلاوت فرمائی ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے۔ تو میں چپ ہو گیا، آخر راز کیا ہے؟ بس میرا دل تو اسی وقت ٹوٹ گیا تھا۔ سیرت نبوی الذہبی 102 صفحہ۔ پھر قتل کا ارادہ کر کے جس وقت میں ہاتھ میں تلوار لے کر گھر سے نکل گیا اور کچھ دور جا کر میری ملاقات راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، عمر آج بہت غصے میں ہو، کیا بات ہے؟ میں نے کہا آج فیصلہ کر لیا ہے، یہ جن کی وجہ سے گھر گھر میں لڑائی جھگڑا لگا ہوا ہے ان کا کام تمام کرنا ہے۔ اس پر انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی حمایت کی کچھ باتیں کی۔ میں نے کہا لگتا ہے تمہارا دماغ بھی خراب ہو گیا ہے، چل پہلے تیرا ہی کام کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا تیری بہن فاطمہ اور تیرے بہنوئی سعید مسلمان ہو چکے ہیں، پہلے ان کو تو پوچھ۔ پھر تو غصے سے میرا سینہ پھٹنے لگا۔ میں سیدھا بہن کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، میں نے کہا تم کیا پڑھ رہے تھے؟
بہنوئی نے کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ اس پر میں نے یہ کہتے ہوئے کہ مجھے معلوم ہے تم مسلمان ہو گئے ہو، بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن چھڑانے کے لیے آ گئی، میں نے انہیں بھی تھپڑ مار دیا۔ اس پر بہن غصے میں آگ بگولا ہو گئی اور کہنے لگی، عمر، جس باپ کا تو بیٹا ہے میں بھی اسی کی لخت جگر ہوں، بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، آخر ہماری غلطی کیا ہے؟ کر لے جو تو کر سکتا ہے۔ ان کی اس بات پر مجھے کچھ شرم سی محسوس ہوئی، اپنے کیے پر پچھتانے لگا۔ میں نے کہا اچھا دکھاؤ آپ لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا آپ شرک کی گندگی کی وجہ سے ناپاک ہو، پہلے نہا کر آؤ پھر رب کا کلام ہاتھ میں لو۔ میں نہا کر آیا، تبھی ایک بزرگ صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے جو ان کو قرآن کریم پڑھا رہے تھے اور میری آواز سن کر کہیں چھپ گئے تھے۔ وہ باہر آ گئے اور کہنے لگے، عمر خوش ہو جاؤ، گزشتہ رات ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی تھی جو قبول ہو گئی ہے۔ جو اوراق اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے گئے، مشہور روایت کے مطابق اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ بس شروع کی کچھ آیتیں پڑھیں کہ ان کا نور دل کے اندر اتر گیا۔ فرمانے لگے، مجھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ دار ارقم پہنچے، دروازے کی دراڑ میں سے کسی نے باہر دیکھا اور کہا، عمر آ رہے ہیں۔ کچھ ڈر اور خوف ہوا کہ پتہ نہیں اللہ خیر کرے کیوں آئے ہیں۔ اتنے میں شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، آنے دیجئے، اگر اچھی نیت ہوگی تو سبحان اللہ، اور اگر بری نیت ہے تو ان کی تلوار سے ہی ان کا کام تمام کر دوں گا۔ دروازہ کھولا گیا، اندر تشریف لائے۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر استقبال فرمایا، مبارکباد دی اور ایمان نصیب ہو گیا۔ ابن ہشام جلد 1 صفحہ 260۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت رنگ لائی۔ ویسے تو اس وقت ایک بڑی تعداد مسلمان ہو چکی تھی، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ سے کیوں مانگ رہے تھے، اس کا پتہ ان کے ایمان لانے کے بعد چلا۔ اب تک چاہے کتنے بھی مسلمان تھے، لیکن وہ چھپ چھپ کر اپنے مالک کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ پہلا دن تو جیسے بھی گزر گیا۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی مکہ کے ایک شخص جمیل بن معمر کے پاس گئے، جس کو کبھی کوئی بات ہضم نہیں ہوتی تھی۔ اس سے فرمانے لگے، تجھے کچھ پتہ بھی ہے؟ اس نے کہا، کیا؟ آپ نے فرمایا، خطاب کا بیٹا عمر مسلمان ہو گیا ہے۔ یہ سن کر اس پر تو جیسے بجلی سی گر گئی، ٹکٹکی باندھ کر ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ پھر اس نے وہ چادر اپنے کندھے پر ڈالی جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا اور چل پڑا۔ گلی گلی، محلہ محلہ، ایک ایک شخص سے ملاقات کرتا اور کہتا، بھائیو سنو، خطاب کا بیٹا عمر بے دین ہو گیا ہے۔ اس کے پیچھے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلتے ہیں اور کہتے ہیں، لوگوں سنو، یہ جھوٹ بولتا ہے، خطاب کا بیٹا عمر سچا دین قبول کر کے مسلمان ہو چکا ہے۔ اس طرح وہ دونوں چلتے چلتے حرم پاک میں پہنچ گئے، جہاں قریشی سردار کل کی بات پر تبصرہ کر رہے تھے کہ کیا ہوا، کوئی نئی خبر نہیں آئی۔ یہاں لوگوں کو جیسے ہی خبر ملی تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عمر تھے، ڈٹ کر مقابلہ کیا، یہاں تک کہ لوگ خود ہی تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ پھر عاص بن وائل سہمی نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا، جس کی وجہ سے سارے مشرک چپ ہو گئے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں پہنچے، عرض کیا، حضرت ہمارا دین سچا ہے، پھر ہم چھپ کر کیوں بیٹھے ہیں؟ چلو حرم میں چل کر نماز پڑھیں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فرمایا، حمزہ اٹھو، 2 صفیں بناتے ہیں، ایک کے آگے آپ چلو، دوسری کے آگے میں چلوں گا، بیچ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔
پھر دیکھ لیں گے کون ہمارا مقابلہ کرتا ہے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ حرم پاک پہنچ گئے، کسی کو مقابلہ کرنے کی ہمت ہی نہ ہوئی، اور پہلی بار سب مسلمانوں نے حرم پاک میں ایک ساتھ مل کر نماز پڑھی۔ ابن ہشام جلد 1 صفحہ 263۔ پھر کیا تھا، مکہ مکرمہ میں شور مچ گیا، ایک زلزلہ آ گیا، جہاں دیکھو بس ایک ہی بات چل رہی ہے کہ مسلمان تو اب کھلے میدان میں آ گئے ہیں، اب لات، عزا، حبل اور منات کا کیا ہوگا؟ مشرک غصے سے پاگل ہو گئے، جس کی وجہ سے کمزور مسلمانوں کی شامت آ گئی۔ ان پاگلوں کو جہاں کوئی کمزور مسلمان ملتا وہیں اس پر ٹوٹ پڑتے، بلکہ وہ مسلمان جن کو ان کے خاندان کنبا وغیرہ کی پناہ تھی، ایسے بھی واقعات پیش آئے کہ ان کے خاندان کو ساتھ لے کر ان پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان حالات سے مجبور ہوئے اور ہجرت کرنی پڑ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک بڑے گھر کے اور مضبوط خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے، مکہ میں ان کے اونچے اخلاق کی وجہ سے ان کی عزت بھی بہت تھی، لیکن جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ مشرکین کے ظلم سے وہ بھی بچے ہوئے نہیں تھے۔ ایسے حالات میں انہوں نے بھی مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ فرما لیا، لیکن سمندری مشہور راستے کے بجائے انہوں نے یمن والے راستے کا انتخاب کیا۔ مکہ سے چل کر وہ کوئی 5 دن کی مسافت طے کرتے ہوئے یمن کے علاقہ برق الغماد تک پہنچ گئے۔ یہاں ان کی ملاقات قبیلہ قارہ کے سردار ابن دغنہ سے ہو گئی۔ اس نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا، تیری قوم قریش نے مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے، اب جا رہا ہوں، جہاں اپنے مالک کی آزادی سے عبادت کر سکوں گا وہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا، افسوس کی بات ہے، آپ جیسا آدمی مکہ سے چلا جائے پھر پیچھے کیا رہ جائے گا؟ آپ نہ تو خود جا سکتے ہیں اور نہ مکہ سے نکالے جا سکتے ہیں، آپ واپس چلیے، میں آپ کو اپنی پناہ میں لے لوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے واپس کر لیا۔ مکہ پہنچ کر اس نے قریشی سرداروں سے ملاقات کی، انہیں غیرت دلائی کہ ابو بکر جیسا شخص مکہ سے جا رہا ہے۔ پھر خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ طواف کے بعد مکہ کے چودھریوں اور سرداروں سے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابو بکر جیسا آدمی نہ تو خود نکل سکتا ہے اور نہ انہیں نکالا جا سکتا ہے، تم ایسے شخص کو مکہ سے نکالتے ہو جو کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، جو رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھتے ہیں، جو دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، جو حقیقی مصیبتوں اور پریشانیوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ سنو، میں نے انہیں پناہ دے دی ہے، اب کوئی انہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ قریشی سرداروں نے کہا، ہمیں آپ کی پناہ منظور ہے، لیکن ہماری بھی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ یہ جس طرح چاہیں اور جو چاہیں اپنے گھر میں کریں، لیکن قرآن زور زور سے نہ پڑھیں، نہ باہر نماز پڑھیں، اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ان کا قرآن سن کر ہمارے بچے اور ہماری عورتیں بگڑ نہ جائیں، یعنی دین اسلام نہ قبول کر لیں۔ ابن دغنہ نے یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی اور واپس اپنے وطن لوٹ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کچھ دن تک گھر کے اندر نماز پڑھی، پھر گھر کے صحن میں عبادت کے لیے ایک چبوترا بنا لیا، اس پر نماز پڑھنے لگے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت نرم دل تھے۔ قرآن پاک کا جو اثر دل پر ہوتا وہ آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیوں کی صورت میں باہر آ جاتا، اس کو دیکھ کر پتھر دل بھی موم ہو جاتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد لوگوں کو ان کے قرآن پاک پڑھنے کا انتظار ہونے لگ گیا۔ پھر کیا تھا، ادھر وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگتے، ادھر بچے، عورتیں اور دوسرے لوگ ارد گرد جمع ہو جاتے۔ قرآن کریم سن کر ان کے دل بھی بے قابو ہو جاتے، بلکہ کئی بار تو آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات شروع ہو جاتی۔ یہ بات متکبر سرداروں کو کہاں برداشت تھی۔
انہوں نے آدمی بھیج کر ابن الدغنہ کو بلوایا، اس سے شکایت کی، دیکھو جی اس سے تو ہمارے بچے اور عورتیں بگڑ جائیں گی۔ ابن الدغنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شکایت کی اور شرط بھی یاد دلائی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن میں مجبور ہوں، میں اپنے مالک کا کلام ضرور پڑھوں گا، آپ جاؤ، مجھے صرف اللہ کی پناہ کافی ہے، میں اسی کی پناہ پر راضی ہوں۔ تفسیر ابن کثیر جلد 7 صفحہ 410۔ یہاں ایک بات پر غور کیجئے، ابن الدغنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً وہی صفات بیان کی ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پہلی وحی کے موقع پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی تھی۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ صدیقیت کا درجہ نبوت کے درجے کے نزدیک ہوتا ہے، یعنی وہ نبی تو ہرگز نہیں ہو سکتا، مگر اس کا ہر کردار نبوت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ جہالت کی ہٹ درمی اور قرآن کریم کی کشش۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قصے میں ایک خاص بات پر دوبارہ غور کیجئے کہ مشرکین مکہ نے پہلے بھی ابن الدغنہ سے یہی شرط رکھی کہ یہ قرآن کریم زور سے نہ پڑھیں، اور بعد میں بھی یہی شکایت کی اور بہانہ یہ بنایا کہ اس سے ہمارے بچے اور عورتیں بگڑ جائیں گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں اور عورتوں کو اپنی نگرانی میں کیوں نہیں رکھتے تھے؟ خود برے اور الزام دوسروں کے سر۔ اصل بات یہ ہے کہ بچوں کا تو بس بہانہ تھا، حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں کشش ہی ایسی ہے کہ وہ خود قرآن کریم سن کر پیچھے نہیں رہ سکتے تھے۔ اس طرح کے حدیث اور سیرت پاک میں بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ وہ لوگوں کو تو کہتے تھے کہ قرآن بالکل نہ سنو، کانوں میں روئی ڈال لو، بلکہ تلاوت کے دوران شور مچاؤ، جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ حامیم سجدہ کی آیت 26 میں یہ مضمون ہے جو اس سے پیچھے گزر چکا ہے، لیکن اپنے کانوں میں روئی نہیں ڈال سکتے تھے۔ رات کی اندھیریوں میں چھپ کر حرم پاک جا کر سنتے تھے۔ اس طرح کا ایک قصہ آپ بھی پڑھتے چلیں۔ ایک بار مشرک سرداروں نے آپس میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا، ہم دوسروں کو تو قرآن سننے سے منع کرتے ہیں اور خود اس کو سننے حرم پاک پہنچ جاتے ہیں، راز تو کبھی نہ کبھی کھل ہی جاتا ہے، اس سے ہمارے بچے بھی ہمیں بیوقوف کہیں گے۔ پھر سب نے مل کر قسمیں کھائیں کہ آج کے بعد ہم میں سے کوئی بھی قرآن نہیں سنے گا۔ دیکھیے اللہ کی شان۔ اسی رات عجیب بات پیش آ گئی کہ ہر ایک سردار نے سوچا آج دوسرا تو کوئی نہیں گیا ہوگا، چلو میں چل کر سنتا ہوں، وہ پڑھتے کیا ہیں، وہ کرتے کیا ہیں۔ اس طرح ہر ایک یہ بات سوچتا اور حرم پاک میں آتا گیا، یہاں تک کہ سبھی آ گئے۔ وہاں پہنچ کر ایک دوسرے کو پہچان لیا، بہت شرمندہ ہوئے۔ پھر دوسری بار پکار پکا عہد کیا کہ اب ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ ابن ہشام جلد 1 صفحہ 241۔ اسی طرح کا ایک قصہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سامنے سورہ نجم تلاوت فرما رہے تھے، کچھ ایمان والے بھی ساتھ تھے۔ سورت پوری ہونے پر سورت کے آخر میں سجدے والی آیت پڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور ایمان والوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا، لیکن یہاں مشرک قرآن پاک سننے میں ایسے محو اور ایسے مست ہو گئے تھے کہ وہ بھی سب کے سب بے سوچے ہی سجدے میں گر پڑے۔ انہیں معلوم ہی نہ ہو سکا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ایک بھی کھڑا نہ رہ سکا سوائے ایک مشرک کے، اس کا نام کچھ روایتوں میں ولید اور کچھ میں عتبہ آیا ہے، لیکن بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں قتل کیا گیا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس نے ایک مٹھی مٹی لی اور اس پر سجدہ کیا، پھر میں نے دیکھا
وہ کفر کی حالت میں ہی قتل کیا گیا اور وہ امیہ بن خلف ہے۔ پھر جس وقت لوگوں نے تانے دینے شروع کیے، تمہیں کیا ہو گیا تھا، تم کیوں سجدہ کر رہے تھے، اس تانا سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک جھوٹی کہانی گھڑ لی کہ اصل میں انہوں نے ہمارے بتوں ہی کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تعریف کی تھی۔ ہم اسی لیے سجدہ کر رہے تھے، الیاذ باللہ۔ تفسیر ابن کثیر جلد 7 صفحہ 410۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ مشرکین کے یہ سجدہ کرنے والی بات ہی حبشہ میں ایسی پہنچی کہ سارے کافر مسلمان ہو گئے ہیں۔ اسی پر حبشہ والے صحابہ کرام حبشہ سے واپسی کا ارادہ فرما کر پھر مکہ مکرمہ واپس پہنچ گئے تھے، لیکن مکہ مکرمہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ خبر جھوٹی تھی۔ بنی ہاشم کا گھرانہ اور شیب ابی طالب کی ناکہ بندی، یہ بھی ایک دردناک داستان ہے۔ قریشی سرداروں سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو کچھ ہو سکتا تھا انہوں نے کیا، لیکن وہ اپنے مشن میں بری طرح ناکام ہو رہے تھے۔ ان کی مار پیٹ کی وجہ سے کسی ایک نے بھی دین اسلام نہیں چھوڑا، بلکہ ہر روز مسلمان بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے بعد سے حرم پاک میں اعلانیہ نماز بھی ہونے لگ گئی تھی۔ ان کے مسلمان ہوتے ہی حرم پاک میں جو پہلی نماز ہوئی، پھر اعلانیہ نماز ہونے لگ گئی۔ حبشہ میں بھی مسلمان بالکل آرام سے رہنے لگ گئے تھے۔ ان کے 2 آدمی وہاں سے بھی ناکام واپس لوٹ آئے تھے۔ یہ سب حالات دیکھ کر قریشی سرداروں نے ایک بہت ہی سخت قدم اٹھایا۔ ساری برادری اور خاندان نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم سب ہی بنی ہاشم کا حقہ پانی بند کر دیں گے، نہ ان کو کسی خوشی غمی کے موقع پر بلائیں گے، اور نہ ہی شادی بیاہ میں کوئی رشتے دار ان سے تعلق جوڑے گا، نہ ان سے کوئی رشتہ کرے گا، نہ ان سے کچھ خریدیں گے اور نہ ان کو کچھ بیچیں گے، یہاں تک کہ یہ مجبور ہو کر نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم ان کو قتل کر سکیں۔ اس فیصلے پر ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بے شک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ہر مصیبت میں ساتھ رہتے تھے۔ انہوں نے سارے خاندان ہاشمی کو جمع کیا، سب ایک ہو گئے، سوائے ابو لہب کے بنی ہاشم میں سے اور کوئی باہر نہیں رہا۔ پھر ابو طالب سارے خاندان کو لے کر شیب ابی طالب نام کی ایک وادی، ایک گھاٹی میں چلے گئے جو صفا مروہ سے پیچھے تھی۔ یہ عہد نامہ محرم کے مہینے میں نبوت سے 7ویں سال یعنی محرم الحرام سن 7 نبوی میں لکھا گیا تھا۔ اس کے بعد 10 نبوی تک یعنی پورے 3 سال بنی ہاشم کا سارا خاندان اور دوسرے مسلمان بھی اسی وادی اور درے میں ایک طرح سے قید ہو کر رہے۔ اپنے پاس جو کچھ بھی تھا وہ بہت جلد ہی ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد نہ کوئی کچھ لیتا نہ دیتا۔ باہر سے اگر کوئی قافلہ غلہ بیچنے والا آتا تو ابو لہب گھوم گھوم کر ہر جگہ اعلان کرتا کہ مسلمانوں کو کچھ نہیں بیچنا، اور اگر بیچنا ہی چاہتے ہو تو دوگنی قیمت لگا کر بیچو، اس سے اگر کسی کو کچھ نقصان ہوگا تو میں اس کے باہر جانے کا ذمہ دار ہوں۔ اس سے اگر کسی کو کچھ نقصان ہوگا تو میں اس کے ہر جانے کا ذمہ دار ہوں۔ سیرت نبوی الذہبی 140 صفحہ۔ اس سے سخت قحط کا سما پیدا ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کا اپنا قصہ بیان فرماتے ہیں کہ سخت بھوک اور پریشانی میں ایک بار میں رات قضائے حاجت کے لیے باہر نکلا۔ میرے پاؤں کے نیچے اونٹ کے چمڑے کا ایک ٹکڑا سا آیا، اللہ ہی جانے
کب کا پڑا ہوا تھا، میں نے پانی سے دھویا، پھر آگ میں پکایا، پھر اس کو پیس کر آٹا بنا لیا اور 3 دن تک اس کو پانی سے کھا کر کے گزارا کیا۔ اللہ اکبر۔ بچے بھوک کی وجہ سے جب روتے اور تڑپتے تھے تو مشرک ان کی آواز سن کر قہقہے لگاتے تھے کہ اب ان کو مسلمان ہونے کا مزہ آئے گا۔ لیکن کچھ لوگوں کو ترس بھی آتا تھا، خاص کر جن کے رشتہ دار مسلمانوں میں موجود تھے، وہ رشتہ داروں کے لیے کچھ بھیج دیا کرتے تھے۔ اس طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دن حکیم بن حزام اپنی پھوپھی یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کچھ غلہ اور دوسرا سامان لے کر جا رہا تھا کہ اچانک راستے میں ابو جہل ملعون مل گیا۔ اس نے کہا، اچھا تم بنی ہاشم کے لیے غلہ لے کر جا رہے ہو؟ میں تمہیں بالکل نہیں لے جانے دوں گا، بلکہ مجمع میں تمہیں ذلیل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ کہیں سے ابو البختری نام کا ایک اور سردار آ گیا۔ اس نے ساری بات سنی، پھر ابو جہل سے کہا، کوئی آدمی اپنی پھوپھی کے لیے کچھ لے جانا چاہتا ہے تو اس کو روکتا ہے؟ اس پر ابو جہل کو غصہ آ گیا، بات بڑھ گئی۔ ابو البختری نے اونٹ کی ایک ہڈی اٹھا کر اس کے سر میں دے ماری، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شیب ابی طالب سے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ ابو جہل اس پر بہت شرمندہ ہوا کہ دشمنوں کو پتہ لگ گیا ہے۔ اسی طرح کی تکلیفوں کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے یہ معاہدہ توڑنے کی کوشش کی، لیکن قومی ایکتا اور جوڑ ایسا تھا کہ اس کی مخالفت کوئی آسان بات نہ تھی۔ ایک دن ہشام بن عمرو کو یہ خیال آیا کہ ہم پیٹ بھر بھر کر کھاتے ہیں اور ہمارے رشتہ دار دانے دانے کے لیے ترس رہے ہیں، کہیں سے ایک اونٹ غلہ لے کر شیب ابی طالب پہنچایا۔ ایک اور دن ہشام ابن عمرو اور زہیر بن امیہ دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ زہیر عبد المطلب کا نواسا لگتا تھا۔ اس نے کہا، افسوس ہے تم تو اپنے گھروں میں کھاؤ پیو اور تمہارے ماموں کے بیٹے شیب ابی طالب میں بھوکے پیاسے رہیں۔ زہیر نے کہا، میں بہت دکھی اور بہت پریشان ہوں، لیکن اکیلا ہوں، کیا کروں؟ افسوس کبھی ایک شخص بھی میرا حمایتی ہوتا۔ ہشام وہاں سے اٹھا، اس نے مطعم بن عدی، پھر ابو البختری اور زمع بن اسود کو اپنا ہم خیال بنایا۔ اس طرح یہ 5 شخص ہو گئے۔ پھر انہوں نے ایک جگہ بیٹھ کر مشورہ کیا۔ زہیر نے کہا، کل جس وقت سارا مجمع جمع ہوگا اس وقت پہلے میں بات شروع کروں گا، پھر تم میری حمایت کرنا۔ دوسرے دن جس وقت حرم پاک میں سارے سردار جمع ہو گئے، زہیر بن امیہ نے کہا، بھائیو، کیوں آپ کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ آپ گھروں میں آرام سے رہیں، کھائیں پیئیں اور بنی ہاشم لقمے لقمے کے لیے تڑپیں؟ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ خدا کی قسم، جب تک یہ ظالمانہ عہد نامہ پھاڑا نہ جائے گا اور یہ ظالم معاہدہ ختم نہیں کیا جائے گا، میں چپ نہیں بیٹھوں گا۔ ابو جہل فوراً بولا، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس پر زمع بن اسود نے کہا، ضرور پھاڑا جائے گا۔ پھر ابو البختری اور پھر مطعم بن عدی اور پھر ہشام، سب نے یہی بات کہی۔ ابو جہل مجلس کا یہ رنگ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، مجھے تو یہ رات کا کیا ہوا مشورہ لگتا ہے۔ اسی تو میں کے دوران یہ مجلس اٹھ گئی۔ یہاں مکہ میں یہ شور مچا ہوا تھا۔ وہاں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو وحی کے ذریعے خبر دی، یعنی حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے جو خبر آئی تھی، اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب کو خبر دی کہ معاہدے کے کاغذ سے تحریر و لکھائی کو دیمک صاف کر چکی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں بچا ہے، بس جو شروع میں اللہ کا نام بسمک اللہم تھا وہ باقی ہے اور کچھ بھی نہیں۔
ابو طالب نے یہ خبر قریشی سرداروں کو دی، ساتھ ہی کہا میرے بھتیجے نے نہ کبھی جھوٹ بولا اور نہ ہی کبھی اس کی کوئی بات جھوٹی ثابت ہوئی، آؤ اسی پر فیصلہ کر لیتے ہیں، اگر وہ معاہدہ ہی ختم ہو گیا ہے تب تم بھی ظلم سے باز آؤ، اور خدا نہ کرے اگر یہ خبر جھوٹی ہے تو پھر میں خود اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا، پھر جو مرضی وہ کر لینا۔ قریشی سرداروں نے کہا یہ بات واقعتاً بڑے انصاف کی ہے، منگاؤ کاغذ منگوایا گیا۔ خدا کی قدرت وہ بالکل اسی طرح تھا جس طرح سچی خبر دینے والے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ سارے حیران ہو گئے۔ ابو جہل شور مچانے لگا، نہیں یہ جادو کر دیا ہے، لیکن اس کی کسی نے سنی نہیں۔ اس طرح پورے 3 سال کے بعد یعنی سن 10 نبوی میں شیب ابی طالب سے باہر آنا مقدر ہوا۔ ابو طالب نے اس موقع پر ایک بڑا دردناک قصیدہ بھی لکھا۔ یاد رہے شیب ابی طالب میں ایمان والے پورے 3 سال بند رہے۔ اس لمبے عرصے کے ان چند واقعات کے علاوہ کتب سیرت و تاریخ میں زیادہ تفصیل نہیں ملتی۔ غالباً یہ 3 سال ایسے دکھوں اور دردوں سے دوچار رہے کہ ان کو نہ کوئی زبان بیان کر سکی اور نہ کوئی قلم لکھ سکا، اور اگر وہ سب کچھ محفوظ رہ جاتا تو کسی میں اس کے سننے کی تاب بھی نہ ہوتی تھی۔ اگر وہ رہ جاتا تو کس کی ہمت تھی کہ جو اس کو سن پاتا۔ سیرت نبوی الذہبی 140-141۔ اس مبارک میں مجلس کی آج یہیں پر کاروائی ختم کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔